خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ سے دل کی گہرائیوں سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو اجالا چاندنی امید کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے اور آپ اس خیر کے کام میں برابر کے شریک رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اجر عطا فرمائے۔ تو مسلمانوں، میں آج کی ویڈیو میں جو پیغام لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ میں افسوس کرتا ہوں ان مسلمانوں پر، اور حیرت ہوتی ہے ان مسلمانوں پر جو تبلیغ میں نکلنے والے لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے حوصلے بلند کرنے کے بجائے حوصلے پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس عمل خیر کو، اچھے کام کو، رب کی رضا والے کام کو، دین آگے پہنچانے والے، سیکھنے اور سکھانے والے کام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بیوقوفی یہ بھی کرتے ہیں کہ اس سلسلے کو بدعت سے تعبیر کر کے اس عمل کو بالکل ممنوع، حرام اور ناجائز قرار دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہیے۔ اگر چند مہینوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے، چند سالوں کے لیے تبلیغ میں نکلنا حرام ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کیا کہیں گے، جنہوں نے ملک شام سے، فلسطین سے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے نومولود بچے اسماعیل کو، دودھ پیتے بچے کو مکہ مکرمہ کی اس سرزمین میں چھوڑنا اور پھر بات چیت کیے بغیر پلٹ جانا اور لمبا عرصہ شام میں گزارنے کے بعد خبر گیری کے لیے اس وقت آتے ہیں جب اسماعیل شکار کھیلنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور اپنا گھر بار سنبھالنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو کیا کہیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جو شروع میں ہاجرہ اور اس کے بیٹے کے لیے چند کھجوریں دے کر ہی گئے تھے نا، 10 12 15 سال کے عرصے کے لیے سارا خرچہ، کفالت کا پورا انتظام کر کے تو نہیں گئے تھے، اللہ توکل پر چھوڑا تھا، اللہ کے حکم پر چھوڑا تھا، اور خود تبلیغ کے لیے نکل گئے، بچوں سے جدا رہ کر اللہ کا دین شام میں پھیلانے اور وہاں اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے عمل کو اللہ نے پسند کیا، اس لیے ان کو مکے میں چھوڑا اور خود دوبارہ شام چلے گئے، فلسطین چلے گئے، اور 10 15 سال کے بعد آتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو حال پوچھتے ہیں اسماعیل کا، تو ان کی شادی ہو گئی ہوتی ہے، اور بیوی سے پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ شکار پر گئے ہیں، وہ ناشکر نکلی، تو آپ پیغام یہ دے گئے کہ گھر کی دہلیز کو بدلنے کی خبر یا میرا پیغام اسماعیل کو دے دے۔ وہ چلے گئے اسماعیل سے ملے بغیر، اور دوسری دفعہ تشریف لاتے ہیں، اگلے سال آئے ہوں یا کئی سال کے بعد آئے ہوں، جب آئے تو بھی اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوتی، اور ان کی دوسری شادی ہوئی ہوتی ہے، اور بیوی سے معلوم کرتے ہیں، اپنی بہو سے معلوم کرتے ہیں کہ اسماعیل کہاں گئے ہیں، تو وہ شکار کھیلنے گئے تھے۔ تو پیغام یہی دیا، اس کے الفاظ اور اس کے استقبالیہ کلمات سے اندازہ ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کو
کہ ناشکری کے الفاظ زبان پر نہیں ہیں بلکہ اللہ کی شکر گزاری کے الفاظ زبان پر ہیں۔ جو مل رہا ہے وہ اللہ کے فضل سے کھا پی رہے ہیں، کوئی دکھ درد تکلیف اور معیشت کی کوئی فکر نہ ہونے کی گفتگو کرنے پر وہ خوش ہو کر چلے گئے، اور پیغام یہ دے گئے کہ اسماعیل کو بتا دینا کہ گھر کی دہلیز تبدیل نہیں کرنا ہے۔ مراد یہی تھا کہ مقصد یہی تھا کہ پہلی بیوی ناشکرہ تھی تو اس کو طلاق دینے کا اشارہ دے گئے تھے، اور یہ شکر گزار تھی تو اس کو طلاق نہ دینے کا پیغام دے کر چلے گئے۔ اصل مقصد میرا اس ویڈیو میں یہی ہے کہ وہ لوگ جو تبلیغ میں نکلنے کے عمل کے سلسلے میں مہینوں کے لیے، ہفتوں کے لیے، سالوں کے لیے اعتراض کرتے ہیں، ان اعتراض کرنے والوں کے منہ پر تماچا ہے حضرت ابراہیم کا عمل، جو اللہ کے حکم سے 10 12 15 سال کے عرصے کے لیے چھوڑ کر چلے گئے اور پلٹ کر نہیں آئے، اللہ کے حوالے کر کے چلے گئے۔ تو تبلیغ کا عمل بہترین عمل ہے، جس کے لیے چند مہینوں کے لیے گھر سے نکلنا، ہفتوں کے لیے نکلنا یا سالوں کے لیے نکلنا، اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے، خود اللہ کے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو سمجھ دے جو تبلیغ کے خلاف بولتے ہیں، اس عمل کو غلط قرار دیتے ہیں، حتیٰ کہ بدعت قرار دے کر وہ خود گناہگار ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تبلیغ کی حمایت میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تبلیغ میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو، مکمل زندگی کو وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم چند دن، چند ہفتے، چند مہینے تبلیغ میں نکل کر خود دین سیکھنے اور سمجھنے کے لیے، اور آگے سکھانے اور سمجھانے کے لیے جانے اور حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔